نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نور کا 5واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں اپنے اس نور کو واضح کیا اور سمجھایا ہے جو اس کائنات کی اصل بنیاد، اس کائنات کی تمام تر مخلوقات بلکہ یہ پوری کائنات در حقیقت اللہ کے اس نور ہی کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی اور اپنی تمام تر امور کے ساتھ یہ اپنی ذمہ داری کو سر انجام دے رہی ہے۔ خود انسان اور اس میں اللہ نے جو اپنی ایک نور کی تجلی روشن کی ہے روح الہی کی صورت میں، اور پھر اس کی رہنمائی کے لیے جو اپنی ہدایت اور قرآن مقدس اس انسان کو عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا نور ہے جس کے ذریعے سے دنیا و آخرت کی فلاح انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس نور اور اپنی اس تجلی کے جو اثرات اس کائنات کی دیگر حصوں پر طاری ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان ذرا غور و فکر کرو کہ کس طرح اللہ کی نور کی کار فرمائی اس کائنات میں موجود ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، اللہ نے سب سے پہلے آسمانوں میں فضا میں جو اس کے بادلوں کا نظام ہے، یہ بھی در حقیقت اس کے اس نور اور تجلی کا ہی اثر ہے۔ فرمایا اس میں ذرا غور و فکر کرو کس طرح وہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے۔ یزجی سحابا، یزجی ازجا اس کے معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو ایک دوسرے کے قریب کر دینا۔ بادل کی کوئی ٹکڑی ادھر ہوتی ہے، کوئی دوسری طرف ہوتی ہے، بکھرے ہوئے بادلوں کو آہستہ آہستہ چلا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ بے شک اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہم، پھر انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، وہ ٹکڑیاں آپس میں مجتمع ہو جاتی ہیں۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ بادل تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو کر ایک گھنے کٹاٹو بادل اور اندھیرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ رکامن، رکام کہتے ہیں عربی کے اندر کہ تہ بتہ ایک چیز کا جمع ہو جائے، جیسے کیچڑ کو رکامہ کہا جاتا ہے جب وہ بہت زیادہ ایک جگہ پر جمع ہو جائے، یا اس طرح ریت کا وہ تودا جو ایک جگہ پر اکٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو بھی عربی میں رکامہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے یہاں لفظ لے کر رکامہ کہ تہ بتہ بادلوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالی بارش کو اتارتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، بس تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے پھر نکلتی ہے۔ اور وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور آسمانوں سے اللہ تعالی بعد ٹھنڈے پانی کو برد کہتے ہیں، یعنی
برف کے پہاڑ، برف کو کہ اللہ تعالیٰ اسی فضا میں سے برف کو اتارتا ہے، یا یہ گالہ باری ہوتی ہے وہ بھی برف ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ بادلوں سے برف کو اتارتا ہے کہ ان سے جیسے پانی نکلتا ہے ایسے ہی وہاں سے برف باری ہوتی ہے جو پہاڑوں کی طرح پہاڑوں کے اوپر محیط ہو جاتی ہے۔ برف باری بھی اللہ کی طرف سے آسمان سے یعنی فضا سے اتاری جاتی ہے، یا یالہ باری ہوتی ہے جو خود برف باری ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے یعنی بادلوں سے اتارتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، یہاں من کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے من برد اور من جبال ان دونوں کی شروع میں زائد ہے، اور عبارت یوں ہے اصل میں کہ من برد کل جبال، کہ اللہ اس برف باری کو اتارتا ہے ایسے جیسے کہ وہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی مانند اللہ سبحانہ و تعالیٰ برف باری اتارتا ہے۔ جہاں برف باری ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کی طرح تہ بتہ وہ برف اکٹھی ہو جاتی ہے، پھر اس کے اثرات اللہ جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ یا یالہ باری مراد ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ یالہ باری اتارتا ہے، اولے اتارتا ہے، برف کے وہ ٹکڑے اتارتا ہے، اور وہ جس پر چاہتا ہے ان کو بھیجتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں سخت قسم کی یالہ باری ہوئی اور اس کا نقصان بہت سارا ہوا، اور جن سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ یصرفُ عن من یشاء، جہاں وہ چاہتا ہے اس کو اتارتا ہے، اور جہاں چاہتے ہے اللہ تعالیٰ نہیں انسانوں پر اتارتا اس سے اس کو پھیر دیتا ہے۔ یکاد سنا برقی یذہب بالابصار، اور اس کے بادلوں کی جو بجلی ہوتی ہے جب وہ چمکتی ہے تو ایسے جیسے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ ثنا ضیاء ان کے معنی میں ہے، یعنی چمک اور روشنی، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اس کی بجلی جو ہے اس کی چمک ایسے ہے کہ قریب ہے کہ یذہب بالابصار، آنکھوں کی بینائی کو بھی ختم کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو ایک بارش کا نظام اور بادلوں کا ایک سلسلہ قائم فرمایا ہے، یہاں اللہ نے اس کو واضح کیا ہے کہ ان پر بھی اسی قدرت کی کار فرمائی ہے۔ اللہ کے اس نور کا ہی اثر ہے کہ بادل اس کائنات میں بارش کے ایک سلسلے اور نظام کو قائم کرتے ہیں، برف باری کے ایک نظام کو قائم کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کے اثرات پانی کی صورت میں مختلف علاقوں تک سیراب کرتے ہوئے وہ پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس مالک کا ایک بہترین نظام ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری۔ جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت انسان غور کرے کہ اس کی انسان کو کتنی ضرورت ہے۔ اللہ کا یہ نظام اس کائنات کے لیے کتنا ضروری اور اہم ہے، اور بسا اوقات اللہ تنبیہ کرنے کے لیے اسی کو ہے سزا کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں، تنبیہ کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں۔ باہر کب اس کائنات میں اس مالک کا ایک بہترین نظام کام کر رہا ہے۔ مزید دیکھو یہ رات دن کا تغیر و تبدل، یہ بھی اس مالک کی اسی کار فرمائی ہے، قدرت کا نظام ہے، یہ اس کی تدبیر ہے کہ کبھی رات آتی ہے اور پھر دن آ جاتا ہے۔ یہ رات اور دن کا جو سلسلہ اور نظام ہے یہ بھی انسانوں کے لیے تو بہت ہی کارآمد اور فائدہ مند ہے، اس کے بغیر انسان بہت سارے امور اپنے سر انجام نہیں دے سکتا۔ دن کی روشنی نہ ہو کام کاج نہ کر سکے، رات کی تاریکی اور اندھیرا نہ ہو تو آرام نہ کر سکے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بصیرت سے کام لیں، عقل سے کام لیں۔ عقل مندوں کے لیے اس میں بھی قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو منظم اور مربوط اس انسان کے لیے اور خود اس کائنات کے لیے قائم کیا ہے۔ واللہ خلق کل دابہ، اللہ نے اپنی ایک اور اس کائنات میں تدبیر اور کار فرمائی کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو اللہ نے کس طرح ہر ایک جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ جس قدر بھی جاندار ہیں اس کائنات میں ان کی بنیاد اور بلکہ ان کی بقا وہ پانی کا ابتدا بھی، اس کے بارے میں بہت ساری مختلف سائنسدانوں کی بھی تحقیقات ہیں کہ انسان یا دیگر مخلوقات ان کی بنیاد کے ساتھ، جہاں قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ وہ پانی سے ہے اس کی بنیاد، کیونکہ اصل اس کائنات میں پہلے پانی ہی تھا۔
یہ بھی حقیقت اب آشکارا ہو گئی ہے کہ یہ جو جس قدر حیات مائیاں ہیں، حیات مائیاں یعنی پانی کے جس قدر جانور ہیں، انہوں نے ہی بعد میں خشکی کی حالت اختیار کی، کیونکہ پہلے اس کائنات میں، ساری اس کائنات میں، دنیا میں پانی ہی پانی تھا، اسی کے اوپر پھر ایک خشکی کا تودہ اللہ نے نمودار کیا، اور اس سے پھر آگے مخلوقات، چاہے انسان ہو، دیگر مخلوقات ہوں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس کے اوپر پھیلایا۔ تو ابتدا اس کائنات کی پانی ہی سے ہی ہے، اور آج بقا بھی انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہوں، ان کی بقا بھی پانی پر ہے۔ یہ پانی ہی وہ اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے وافر مقدار میں مخلوقات کو عطا کر رکھی ہے، کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کے لیے، دیگر مخلوقات کے لیے زندگی دوبر ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ۔ پھر یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر جاندار کی ابتدا ایک قطرے سے ہے، جیسے انسان کی بھی جس پانی سے ابتدا ہے، جس کو قطرہ منی کہا جاتا ہے، بعض مفسرین نے وہ مراد بھی لی ہے، لیکن پہلی ہی تفسیر زیادہ راجح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دابہ ہر جاندار کو کہا جاتا ہے، کہ ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے بنایا۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، پیٹ کے بل رینگتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے خود انسان ہے، بہت سارے پرندے ہیں دو پاؤں کے ذریعے وہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور بہت سارے ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے چوپائے، اور پھر کوئی اس سے زائد پاؤں بھی رکھتے ہیں۔ یہ سب اس قدرت کی کار فرمائی ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، کوئی چیز بھی اس کی قدرت، تصرف اور اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ تو دیکھو اللہ نے اس کائنات کے اندر جو اپنی تدبیر، اپنا نظام وہ نورانیت قائم کیا ہوا ہے، جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، یہ اس مالک کی کار فرمائی ہے، اور یہ اس کے نور کا اثر ہے، اس کی تجلیات اس کائنات میں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کے اثرات۔ مزید فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، کہ ہم نے یقیناً واضح نشانیاں اتاری ہیں، اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رہنمائی دیتا ہے جسے چاہتا ہے درست اور سیدھے راستے۔ واضح آیات و تعلیمات اللہ نے، یہ آیت مبارکہ اس سورہ مبارکہ میں 3 دفعہ آئی، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا کہ یہ جو ہم نے آیات، تعلیمات قرآن مقدس کی تمہیں دی ہیں، یہ بالکل واضح اور روز روشن کی طرح سے تمہارے سامنے ہے، ان میں غور و فکر کرو، اس سے عبرت حاصل کرو، رہنمائی لو، سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام عطا فرمایا ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بالکل واضح ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ تگ و دو کی یا زیادہ علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھنے لگ پڑے یہ تو اہل علم ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی کے لیے تو سمجھنا ممکن نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ واضح آیات ہیں، ذرا بھی غور و فکر کرو گے، ترجمہ سے بھی تم اللہ کے احکامات و آیات کو سمجھ سکتے ہو، اپنے علماء سے سمجھ سکتے ہو، تھوڑی سی کوشش کرو گے تو لقد انزلنا، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں آیات مبینات، واضح آیات۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے درست اور سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر رہ گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید انسان کو اس کائنات کے اندر جو اس کی خالقیت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کا فرما ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کی تسبیح و تقدیس اور اس کی عبادت میں مصروف ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ اس کے نور کا اثر کائنات کے ہر چیز پر ایسا ہے کہ وہ توأن او کرہا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، بہر صورت کائنات کی ہر مخلوق کو اس کے سامنے جھکنا ہے، اور اسی کا اثر تم دیکھتے ہو بادلوں میں، دیکھتے ہو اس طرح رات دن کے اس نظام میں دیکھتے ہو، اور اسی طرح چوپایوں اور جانوروں میں دیکھتے ہو۔ انسان کو اللہ نے کسی درجے میں اختیار دیا ہے، وگرنہ باقی مخلوقات سب کی سب اس کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہیں، اس
اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. انسان کے لیے کیونکہ اللہ نے امتحان رکھا ہے تو اس کو اختیار کیا کہ تم مرضی سے جھکنا چاہو تو جھکو, نہیں جھک سکتے ہو تمہاری مرضی ہے, اس کی پھر کل تمہیں سزا بھگتنی ہوگی. اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا الم ترى ان اللہ, کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ بے شک اللہ اسی کی تسبیح کر رہی ہے جو بھی من فی السماوات والارض, آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اللہ ہی کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں. والطیر صافات, اور اسی طرح پرندے بھی ہواؤں میں پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں. کل قد علم الصلاۃ وتسبیحا, ہر ایک نے اپنی عبادت کا طریقہ اور اپنے ذکر کو, تسبیح کو پہچان لیا ہے اور اس کے مطابق وہ ذکر کر رہی ہے, عبادت کر رہی ہے. آپ کے اور میرے اعتبار سے یہ چیزیں بے جان ہو سکتی ہیں, یہ دیوار, یہ پنکھے, یہ جانور, یہ کائنات کے ذرے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے جان ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پا رہے, لیکن وہ اللہ کی تسبیح و حمد و ثنا کر رہے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ, اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. اور فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین پر اسی کی بادشاہت ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور سب نے اللہ ہی کے حضور لوٹ کر جانا ہے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات میں قدرت اور تصرف کا بیان ہوا ان آیات میں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.